بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ضمیر کی عدالت۔ بریک کے بعد جوں ہی مس سیرش کلاس روم میں داخل ہوئیں، دیکھا بہت سی بچیاں عنایہ کے گرد کھڑی تھیں۔ مس سیرش نے پوچھا، بچوں خیر تو ہے؟ یہ شور و غل کیسا ہے؟ ٹیچر، کسی نے عنایہ کی جیومیٹری باکس سے 1000 روپے نکال لیے ہیں۔ یہ 1000 کیوں تھی؟ لائی کیوں تھی؟ مس سیرش نے پوچھا۔ ٹیچر، میں نے بازار سے جرسی لینی تھی، عنایہ نے کہا۔ چوری کرنا بہت برا فعل ہے، مس سیرش نے کہا۔ اگر چوری پکڑ لی گئی تو وہ تمام عمر چورنی ہی کہلائے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، جسے سن کر شاید اس لڑکی پر کچھ اثر ہو اور وہ پیسے واپس کر دے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ان کا ایک دوست بہت عقل مند، ذہین اور دنیا دار بھی تھا۔ خلیفہ اس سے کسی مسئلے پر مشاورت بھی کرتا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید بہت انصاف پسند تھا کہ اس کے محل میں آنے والا ہر فریادی اس کے حضور پیش کیا جائے۔ دربان اکثر اوقات فریادیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتے رہتے تھے اور بادشاہ معمول کے کاموں کے ساتھ ان کی فریاد سن کر احکامات جاری کرتا تھا۔ خلیفہ ایک دن اس دوست کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ ایک فریادی کو پیش کیا گیا۔ فریادی نے روتے ہوئے عرض کی، آپ کے اس دوست نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ دوست نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور فریادی سے مسکرا کر کہا، میں نے تمہاری کتنی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے؟ اس فریادی نے بتایا کہ اتنے ایکڑ پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس دوست نے دربان سے کاغذ قلم منگوایا اور اسی وقت ساری زمین اس کے نام لکھ دی۔ فریادی کاغذ لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ دوست نے دوبارہ کھانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی تم نے اس کی زمین پر قبضہ کیا تھا؟ بادشاہ سلامت، بخدا میں نے اس آدمی کو زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے اور اس کا دعویٰ 100% غلط ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، پھر تم نے اسے اپنی ساری زمین کیوں لکھ دی؟ دوست نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری امت مسلمہ کے خلیفہ ہیں۔ دنیا میں اس وقت آپ سے بڑا کوئی نہیں اور مجھے آپ جیسی ہستی کا قرب حاصل ہے، جو میرا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اگر میں زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے عوض یہ اثاثہ کھو دوں تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ چنانچہ میں نے اپنی ساری زمین اس جھوٹے دعوے دار کو دے کر اپنا عظیم اثاثہ بچا لیا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، کیا تجھے مجھ پر اور میرے قاضیوں پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ انصاف دیں گے؟ دوست نے عرض کی، آپ سے بڑا دنیا میں اس وقت انصاف پسند اور کوئی نہیں اور مجھے یقین ہے کہ پہلی پیشی میں فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ مگر میں نے سوچا کہ دنیا بادشاہ کے دوست کو کٹہرے میں دیکھے گی تو یقیناً مجھ پر ہنسے گی۔ یہ رعایا کی ہنسی کو آپ کی توہین سمجھتا ہوں۔ میں آپ کا دوست اور سچا خیر خواہ ہوں، میری وجہ سے آپ کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ رکا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ یہ ذہن میں رکھیے اور لوگ سمجھیں گے کہ بادشاہ کا دوست ہونے کی وجہ سے بچ گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا دوست ایک لمحے کے لیے بھی مشکوک سمجھا جائے۔ بادشاہ اٹھا، اس نے اپنے دوست کو گلے سے لگا لیا
اور دربان سے کاغذ اور قلم لانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے دریائے فرات کے کنارے زرخیز 40 میل زمین کا رقبہ اس کے نام لکھ دیا۔ پیارے بچوں، میری درخواست ہے کہ جس نے چوری کی وہ چپکے سے پیسے دے دے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اگر وہ پکڑی گئی تو وہ ساری عمر چور کہلائے گی، اگر پکڑی نہ بھی گئی تو جب آئینہ دیکھے گی تو اسے وہ چہرے چورنی کا نظر آئے گا۔ وہ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہے۔ اگلے دن بریک کے بعد مس سہرش نے 1000 روپیہ عنایا کے حوالے کرتے ہوئے کہا، آئندہ پیسے لے کر نہیں آنا، اور شکریہ اس بچی کا جس نے مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے پیسے واپس کر دیے۔ تو دوستو، اس سے سبق ملتا ہے کہ چوری ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر غلطی ہو بھی جائے تو واپس کرنے میں بڑائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل انسان بنائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔